قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی اور کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، آئیں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں، ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کے 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر رہ جائیں گے۔ انہیں کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں، جس میں سے تمام مسلمانوں کی وفات ہوگی تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جیسے میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ عز و جل کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لپیٹا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان و زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ وعدہ حقیقی کی کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے تمام اولین و آخرین، فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سونکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازو کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک، جس کے جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا، بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارش تلاش کریں گے جو اسے مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ وسنا کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد علیہ السلام سر اٹھاؤ، کہو سنا ہو جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تو لے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کے تیار نہ ہوگا، نہ کوئی یاد ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے اعمال پوچھے جا رہی ہیں۔ زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ایک قوم بھی یافت بھی نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد
مساج کرتے تھے، باہر کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزوں سب کھا جاتے تھے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھو تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین پہ بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں بلا کو برباد کر دے گا۔ حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق اس کی لمبائی 1 مہینے کا رستہ ہے اور اتنی چوڑائی ہے، اس کے کنارے سونے کی ہیں، ان پر موتی کے کبے بنے ہوئے ہیں، اس کی نہ تو مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گفتی میں زیادہ۔ اس میں جنت سے 2 نالے گرتی ہیں، ایک سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔ میزان حق ہے، یہ ایک ترواز ہے، اس کے 2 پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے اعمال تو لے جائیں گے۔ نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے بھی خلاف نیا کی ترازو کے۔ یہ نشانیاں قیامت کے قریب آنے سے بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں یا آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ ان میں شامل ہے علم کا ختم ہونا، دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے والے عالمہ کا دنیا سے اٹھ جانا، وقت کا تیزی سے گزرنا، ایسا محسوس ہونا کہ دنیا اور ساتھ بہت جلدی گزر رہی ہیں، زنا اور فحاشی کا عام ہونا، برائیوں اور گناہوں کا عام ہونا، شراب نوشی کا عام ہونا، شراب کا کھلم کھلا استعمال ہو جانا، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا بڑھنا، لوگوں میں سچائی اور دیانتداری کی کمی، والدین کی نافرمانی، بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کا امانت داری کو چھوڑ دینا، مساجد کی سجاوٹ، عبادت گاہوں کو خوبصورت بنانا لیکن وہاں خشوع اور عبادت کا فقدان، قتل و غارت کا عام ہونا، قتل و غارت اور فساد کا عام ہونا، یہ نشانیاں قیامت کے بہت قریب ظاہر ہوں گی اور ان کا ضرور دنیا کے اختتام کی نشاندہی کرتے۔ ان میں شامل ہیں دجال کے خروج۔ دجال ایک جھوٹا عیسیٰ ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نزول ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ 2 قومیں دنیا میں تباہی مچائیں گی۔ دھوئیں کا ظاہر ہونا، آسمان سے ایک دھواں نکلے گا جو دنیا کو گھیرے میں لے لے گا۔ زمین سے ایک جانور کا نکلنا، یہ جانور انسانوں سے بات کرے گا اور لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایک بڑی نشانی ہوگی جو توبہ کے دروازے بند کر دے گی۔ ایک بہت بڑی آگ کا نکلنا، یہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی۔ یہ تمام نشانیں اسلام کی تعلیمات میں بتائی گئی ہیں اور قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں سمجھی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنا تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہیں گے اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کے دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار حدیث شریف میں ہیں کہ دوزخیوں کے صف کے پاس ایک جنتی گزرے گا، اسے دیکھ کر ایک دوزخی کہے گا، ایک اے صاحبی، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا۔ اور کوئی دوزخی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ تو وہ جنتی اس کی شفاعت کر کے دوزخی کی شرح میں شیخ عبدالحق دہلوی نے لمحات میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گاروں، بدکاروں نے اگر دینداروں پر پرہیزگاروں کی مدد و خدمت کی ہوگی تو آخرت میں اسے ناقابل برداشت ہوگی۔ یہ دنیا انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلاک کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض کے لیے تو پلک چپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔